جی آخری سوال ہے صحیح، آخری سوال وہ یہ ہے کہ مومن بننے کے لیے کیا حضرت عمر اور حضرت ابو بکر صدیق کا یا جو بھی دیگر ان کے ساتھ ایک پورا پیکج بناتے ہیں جس میں فیمیل بھی ہیں اور بچے وغیرہ، جس طرح بھی آپ کو بنتا ہے، ان کا انکار کرنا اور ان کو کافر کہنا لازم ہے یا اس کے بغیر بھی کوئی شخص بن سکتا ہے؟ آج کا آخری سوال ہے۔ دیکھیں جن لوگ دیکھیں یہ تو دو تو ایک ساتھ نہیں ہو سکتے نا. اگر ان کی خلافت باطل ہے کیسے مومن ہو سکتے ہیں؟ جن لوگوں نے خلافت کی تو بات دیکھیں اگر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے بعد اہل بیت علیہ السلام کو اپنا واجب الاتباع بنا دیا اور انہوں نے یہ اس سے انکار کر دیا. قرآن مجید کا فرمان ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ واللہ غفور الرحیم وان تولوا فان اللہ لا يحب الکافرین. کہ جو لوگ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فرمان سے پشت پھیرتے ہیں اللہ کافروں سے محبت نہیں کرتا. جب اتنا اسلام کا اصل اساس جو ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد ہدایت کا مدار اور محور اہل بیت طاہرین علیہم السلام ہے، اس کو آپ پورے مسلمانوں کے لیے اس کو آپ باطل کرا دو اور اپنی امامت جو کسی نص میں نہیں ہے اس کو اپنے آپ کو امام بنا. تو یہ ایمان کے ساتھ یہ ایک ساتھ نہیں ہو سکتا کہ آپ ان کی تعریف بھی کریں. اتنا یہ ہو ہی نہیں سکتا کہ تقوی ایمان نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دین سے خلوص بھی ہو اور پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جو فرامین ان کو اپنے پیر کے نیچے ڈال دو. یہ تو ہو نہیں سکتا بھائی صاحب. تو جی حسن بھائی بہت بہت شکریہ. آخری میری ایک وش ہے، جھوم جاؤ پرواز کرو، کیوں فخر سے سر اٹھا، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے تمہیں انتخاب کیا. صراط حق پر صرف تم ہو، صراط ایمان پر صرف کیا، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے تمہیں انتخاب کیا. صراط حق پر صرف تم ہو، صراط ایمان پر صرف